29ویں پارے اور سورہ ملک کا آغاز ہے۔ سورہ ملک مکی ہے، ہجرت سے پہلے اس کا نزول ہوا، قرآن پاک کی ترتیب کے اعتبار سے اس کا نمبر 67 ہے، نزول کے اعتبار سے اس کا نمبر 77 ہے۔ اس میں 30 آیتیں اور 2 رکوع ہیں۔ امام ترمذی اور امام ابو داود علیہم الرحمہ آپ لکھتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سورہ ملک شفاعت کرنے والی سورت ہے، خصوصاً جو رات کو اس کی تلاوت کرے انشاءاللہ عز و جل وہ عذاب قبر سے محفوظ رہے گا۔ حضرت امام ترمذی علیہ رحمہ آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ صحابہ کرام علیہم رضوان نے ایک جگہ خیمے لگائے، انہوں نے پڑاؤ کیا، ایک خیمہ اس جگہ پر لگا جہاں پر قبر تھی، لیکن اس قبر کے آثار نظر نہیں آتے تھے، صحابہ کرام کو معلوم نہیں تھا کہ یہاں پر قبر ہے۔ تو صحابی کہتے ہیں کہ میں نے رات کو قبر سے آواز سنی کہ وہ سورہ ملک کی تلاوت کر رہا ہے، اور شروع سے لے کر آخر تک مکمل سورہ ملک کی آواز میں نے قبر سے سنی۔ پھر وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یہ سورت مانعہ منجیہ ہے، عذاب کو روکنے والی اور عذاب سے نجات دلانے والی ہے۔ بعض محدثین فرماتے ہیں اس کی شرح میں کہ سورہ ملک سے یہ محبت کرنے والا ہوگا جو قبر کے اندر ہے۔ سورہ ملک سے محبت اور سورہ ملک کو کثرت سے پڑھنے کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالی نے اسے یہ اجازت عطا فرمائی کہ وہ قبر میں بھی سورہ ملک کی تلاوت کرے۔ اللہ رب العالمین ہمیں بھی قرآن پاک سے ایسی محبت عطا فرمائے، سچی محبت عطا فرمائے کہ قبر میں بھی ہمیں قرآن پڑھنے کی سعادت نصیب ہو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے شروع جو بہت زیادہ مہربان نہایت رحم کرنے والا۔ ارشاد فرمایا، تبارک الذی بیدہ الملک، بڑی برکت والی ہے وہ ذات جس کے دستے قدرت میں ساری بادشاہت ہے، وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قدیر، اور وہ ہر چاہت پر قادر ہے۔ الذی خلق الموت والحیات، وہ ذات جس نے موت اور زندگی کو پیدا کیا، لیبلوکم ایکم احسن عملا، تاکہ تمہارا امتحان لے، تاکہ تمہاری آزمائش ہو کہ تم میں سے کون اچھے اعمال اختیار کرتا ہے، کون ایک پاکیزہ زندگی گزارتا ہے۔ ہماری زندگی کا مقصد اللہ تعالی کو راضی کرنا ہے۔ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، میں نے جنات اور انسانوں کو صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا۔ انسان اگر اپنے اس مقصد کو سمجھ جائے تو امام غزالی علیہ رحمہ فرماتے ہیں کہ وہ اس مقام پر فائز ہوتا ہے۔ اللہ تعالی جب اس سے راضی ہو جاتا ہے تو اسے وہ مقام دیا جاتا ہے جو عام فرشتوں سے بھی افضل و اعلیٰ ہے۔ اور فرمائے انسان اگر اپنے مقصد تخلیق کو بھول جائے تو امام غزالی علیہ رحمہ فرماتے ہیں کہ وہ جانوروں کی طرح ہوتا ہے، بلکہ جانوروں سے بھی بدتر ہوتا ہے۔ پھر امام غزالی علیہ رحمہ فرماتے ہیں انسان دیکھ تیرے پاس 2 راہیں ہیں، یا تو وہ راہ اختیار کر کے فرشتوں سے اعلیٰ ہو جا، یا پھر وہ راہ اختیار کر کے جانوروں سے بدتر ہو جا۔ اب تو دنیا میں عقل مند اور دانا سمجھا جاتا ہے، اب دیکھنا یہ ہے کہ تو اپنی عقل کا استعمال کتنا کرتا ہے۔
جانوروں سے بدتر اس لیے فرمایا کہ جانور کو جس چیز کا احساس ہو کہ یہ چیز ہمارے لیے نقصان دہ ہے، جانور اس چیز کے قریب نہیں جاتا. لیکن انسان جانوروں سے بدتر ان معنوں میں ہے کہ اسے اللہ نے عقل دی ہے اور وہ اپنی عقل سے جانتا ہے کہ کون کون سی چیزیں میرے لیے نقصان دہ ہیں دنیا میں، قبر میں اور آخرت میں. اس کے باوجود وہ ان چیزوں کو اختیار کرتا ہے. پھر جانور عیش و عشرت کر کے کھا پی کر جب مر جاتا ہے تو نہ تو نزا کی اس کو تکالیف ہیں، نہ تو قبر کا عذاب ہے، نہ قیامت کی ہولناکیاں ہیں، نہ اس کے لیے جہنم کا عذاب ہے. مگر انسان اگر کھا پی کر جانوروں کی طرح زندگی گزار کر مر جائے اور اپنے رب کو ناراض کر لے تو پھر مرنے سے لے کر جہنم میں جانے تک عذابات، اور پھر اگر اس کا ایمان برباد ہو چکا ہے تو ہمیشہ جہنم میں جلنا ہے. اللہ تعالی ہمیں اپنی زندگی کا مقصد سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. وَهُوَ الْعَزِيزُ الْغَفُورُ، اور وہی غالب بخشنے والا مہربان ہے. الَّذِي خَلَقَ سَبْعَ سَمَاوَاتٍ طِبَاقًا، وہ ذات جس نے 7 آسمان بنائے، طباقاً ایک کے اوپر دوسرا آسمان، اس طرح 7 آسمان ہیں. ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت، تم رحمان عز و جل کی بنائی ہوئی کسی چیز میں کوئی فرق نہیں دیکھو گے، کوئی نقص نہیں دیکھو گے. فرجع البصر، ان آسمانوں میں تمہیں کوئی نقص نظر نہیں آئے گا. فرجع البصر، پھر دوبارہ دیکھو. هل ترى من فطور، کیا تم کوئی رخنا، سوراخ یا کوئی عیب دیکھتے ہو آسمانوں میں؟ ثم ارجع البصر کرتین، پھر بار بار غور سے دیکھو. جتنی دفعہ دیکھو گے تمہیں آسمانوں میں، زمین میں اللہ کی قدرت اور عظمت کے دلائل مزید نظر آئیں گے. یعنی کسی چیز کو ہم دیکھتے ہیں، ایک دفعہ دیکھیں، دوسری دفعہ دیکھیں تو اس کے عیب نظر آتے ہیں، تیسری دفعہ دیکھیں تو اور عیب نظر آتے ہیں. لیکن آسمان و زمین اللہ رب العالمین کی وحدانیت پر وہ دلائل ہیں کہ ان کو جتنی دفعہ غور سے دیکھیں اتنی دفعہ اللہ تعالیٰ کی عظمت اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت کے دلائل نظر آتے ہیں. ینقلب الیک البصر خاسئا، بار بار دیکھنے کے باوجود نگاہیں ناکام پلٹتی ہیں، کوئی عیب تم نہیں ڈھونڈ سکتے. وَهُوَ حَسِيرٌ، اور وہ نگاہیں تھکی ہوئی ہیں، وہ تھک جاتی ہیں، مگر اللہ کی بنائی ہوئی چیزوں میں انہیں عیب نہیں ملتا. وہ آسمان جو رب نے پیدا کیے، وہ زمین جو رب نے بنائی، جن کے عیب کو تم تلاش نہیں کر سکتے، بلکہ سائنسدانوں نے ترقی کرتے 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 آخر کار انہوں نے کہہ ہی دیا کہ صرف 4% کائنات کو ہم نے دیکھا ہے. 96% کائنات ہم سے اوجھل ہے، ابھی پوشیدہ ہے. اور یہ 4% بھی ان کا اندازہ ہے. ہو سکتا ہے آگے جا کر یہ کہیں کہ ہم نے تو 1% کے کروڑویں حصے کو دیکھا ہے، کائنات تو بہت بڑی ہے. وَلَقَدْ زَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِمَصَابِيحَ، اور بے شک ضرور ہم نے آسمان دنیا کو چراغوں سے آراستہ کیا، یعنی ستاروں سے آسمان دنیا کو روشن و منور کیا. وَجَعَلْنَاهَا رُجُومًا لِلشَّيَاطِينِ، اور ہم نے ان ستاروں کو شیطانوں کے لیے مار بنایا کہ جب یہ شیاطین، جنات غیب کی خبریں حاصل کرنے کے لیے آسمان کے قریب جانے کی کوشش کرتے ہیں، فرشتوں کے کلام کو سننے کی کوشش کرتے ہیں، تو ایک شعلہ، ایک گرم آگ
انہیں ستاروں کے ذریعے ماری جاتی ہے۔ وَأَعْتَدْنَا لَهُمْ عَذَابَ السَّعِيرِ، اور ہم نے ان شیاطین کے لیے، سرکش جنات کے لیے اور سرکش انسانوں کے لیے بھڑکتی ہوئی آگ کا عذاب تیار کیا۔ وَلِلَّذِينَ كَفَرُوا، اور کافروں کے لیے، وہ کافر جنہوں نے انکار کیا بِرَبِّهِمْ، اپنے رب کا، عذاب جہنم، کافروں کے لیے جہنم کا عذاب ہے۔ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ، اور جہنم بہت ہی بری جگہ ہے پلٹنے کی۔ اِذَا أُلْقُوا فِيهَا، جب وہ جہنم میں ڈالے جائیں گے، سَمِعُوا لَهَا شَهِيقًا، تو وہ جہنم کی زوردار آوازیں سنیں گے۔ شہیقاً، چنگار، زوردار آواز، جہنم انہیں پکار رہی ہوگی۔ اور جس طرح بھوکا شیر کھانے کو دیکھ کر وہ کھانے کی طرف لپکتا ہے، اس طرح جہنم کی آگ کافروں کی طرف لپکے گی۔ وہی تفور، اور وہ جہنم جوش مار رہی ہوگی، اور اس قدر غضب ہوگا جہنم کا، اور وہ گناہ گاروں اور کافروں پر ایسی غضبناک ہوگی۔ اس کو سمجھانے کے لیے ارشاد فرمایا تکاد تمیز من الغیظ، قریب ہے کہ وہ غیظ و غضب سے پھٹ جائے۔ یعنی مراد یہ ہے کہ شدید وہ غضب میں ہوگی جہنم۔ اللہ تعالی جہنم کی آگ کو قوت گویائی دے گا اور وہ کہے گی آ میں تیرے لیے ہوں۔ کلما القی فیہا فوج، جب کبھی اس جہنم میں جہنمیوں کا کوئی ایک گروہ ڈالا جائے گا، سألہم خزنتہا، تو جہنم کے داروغہ یعنی حضرت مالک اور ان کے معاون فرشتے ان لوگوں سے پوچھیں گے تم جہنم میں کیوں آئے، تم نے ایسے برے کام کیوں کیے، کیا تمہیں کوئی سمجھانے والا نہیں تھا؟ الم یاتکم نذیر، کیا تمہارے پاس کوئی ڈر سنانے والا نہیں آیا؟ قالوا بلا، وہ جہنمی کہیں گے ہاں کیوں نہیں، قد جاءنا نذیر، بے شک ہمارے پاس ڈر سنانے والے آئے، انہوں نے ہمیں نصیحتیں کی، اچھی باتیں بتائیں۔ فکذبنا، پس ہم نے ان باتوں کو جھٹلا دیا، اور نبیوں سے ہم نے کہا، وقلنا، اور ہم نے نبیوں سے کہا، ما نزل اللہ من شیء، اللہ تعالی نے کوئی چیز نازل نہیں کی، ان انتم الا فی ضلال کبیر، تم تو صرف بڑی گمراہی میں مبتلا ہو۔ وقالوا، اور وہ جہنمی اب افسوس کے ساتھ کہیں گے، لو کننا نسمع، کاش کہ ہم غور سے بات سنتے، کیونکہ دل کی دنیا بدلتی ہے سننے سے۔ آج بھی ایسے نادان لوگ ہیں قرآن و حدیث کی بات سننے کو تیار نہیں ہیں۔ آپ انہیں قرآن و حدیث کی روشنی میں کوئی بیان ہو اس کی کیسٹ دیں تو بسا اوقات چپکے سے لے کر رکھ لیتے ہیں، سنتے نہیں، اور بعض ایسے جری ہوتے ہیں کہ وہ کہہ دیتے ہیں کہ بھائی ہم تو اسے نہیں سنیں گے تو عمل کرنا پڑے گا۔ کتنی بڑی نادانی ہے۔ اسی طرح کافروں کا حال ہے کہ وہ سننے کو تیار نہیں ہے۔ وقالوا لو كنا نسمع، اور وہ کہیں گے کاش ہم سنتے، اگر ہم غور سے سنتے، او نعقل، یا سمجھتے، اپنی عقل کو استعمال کرتے، ما كنا فی اصحاب السعیر، تو ہم جہنمیوں میں سے نہ ہوتے، ہم جہنم والے نہ بنتے۔ فاعترفوا بذنبہم، پس وہ اپنے گناہوں کا اعتراف کریں گے، اپنے گناہوں پر آنسو بہائیں گے، چیخیں گے، چلائیں گے، روئیں گے، معافیاں مانگیں گے، مگر اب کوئی فائدہ حاصل نہ ہوگا۔ فسحقا لاصحاب السعیر،
بس لعنت ہو جہنمیوں پر، پھٹکار ہو جہنمیوں پر کہ ساری زندگی اللہ کو ناراض کرتے رہے، اب جب جہنم کا عذاب دیکھا تو اب ماننے لگے۔ لیکن دنیا میں زندگی گزارنے والے سب نادان نہیں ہیں۔ ان الذین یخشون ربهم بالغیب، بالغیب بن دیکھے، بے شک وہ لوگ جو بن دیکھے اپنے رب سے ڈرتے ہیں، عذاب کا خوف ہے، گناہ چھوڑ رہے ہیں اللہ کے عذاب سے ڈر کر، لہم مغفرۃ، ان کے لیے مغفرت ہے، وَأَجْرٌ کبیر، اور ان کے لیے بڑا اجر ہے۔ اب ہماری محرومی تو دیکھیں آپ کہ روزانہ رات کو سورہ ملک پڑھنے کا ہمیں حکم دیا گیا، بے شمار لوگ سورہ ملک رات کو پڑھتے ہیں، لیکن جو حکمت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان میں ہے کہ جب کوئی رات کو سونے سے پہلے سورہ واقعہ پڑھے، سورہ ملک پڑھے، ان صورتوں کو سمجھ کر اور ان باتوں کو دہرا کر وہ سوئے گا تو صبح ایک نئے عزم کے ساتھ وہ اٹھے گا۔ لیکن آج ہم نے کبھی سورہ ملک کے معنی پر غور کرنے کی کوشش ہی نہیں کی۔ ہم معنی پر غور کرتے اور غور کر کے رات کو ایک مرتبہ پڑھ کے سوتے تو یقیناً یہ سورہ ملک ایسی صورت ہے کہ ہم گناہوں سے توبہ کر کے سوتے اور صبح ایک نئے عزم کے ساتھ ایک پاکیزہ زندگی گزارنے کے ارادے کے ساتھ اٹھتے، مگر شیطان نے ہمیں قرآن پاک سمجھنے سے دور کر دیا۔ وَأَسِرُّوا قَوْلَكُمْ، تم اپنی باتیں آہستہ کہو، اَوْ اجْهَرُوا بِهِ، یا زور سے کہو، إِنَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ، بے شک اللہ تعالی تمہارے سینوں کے رازوں کو بھی جانتا ہے۔ اس آیت کا شان نزول اس طرح ہے کہ مشرکین آپس میں یہ کہتے، مکہ مکرمہ کے کافر آپس میں یہ کہتے کہ آہستہ آہستہ بات کرو، کیونکہ تم جو کہتے ہو یہ باتیں محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا رب سن لیتا ہے، پھر جو تم کہتے ہو قرآن کی آیتیں نازل ہو جاتی ہیں، لہذا آہستہ آہستہ کہو تاکہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا رب نہ سنے۔ تو فرمایا تم آہستہ کہو کہ زور سے کہو، وہ تو سینوں کے رازوں کو بھی جانتا ہے۔ الا یعلم من خلق، کیا وہ نہ جانے جس نے تمہیں پیدا کیا؟ جس نے پیدا کیا وہ اپنی مخلوق کو زیادہ جانتا ہے۔ وَهُوَ اللَّطِيفُ الْخَبِيرُ، وہی ہر باریکی کو جاننے والا خبردار ہے، باخبر ہے۔